اور کراچی میں لینڈنگ سے چند سیکنڈز قبل ہی کریش کر جانے والی پرواز سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق MT-PIA اعجاز ہارون صاحب۔ اعجاز ہارون صاحب، بدقسمت طیارے کے پائلٹ کی آخری گفتگو بھی اب منظر عام پر آ چکی ہے، کچھ فوٹیجز بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جہاز میں ایسی کیا خرابی پیدا ہوئی کہ پائلٹ کو اسے آبادی سے دور لے جانے کا موقع بھی نہیں مل سکا؟ السلام علیکم۔ دیکھیں، اب یہ جتنی چیزیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں ان سے اگر آپ ایک اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ جی کیا ہوا تھا، کیونکہ جو حتمی جو حقیقات ہیں کہ کیا ہوا وہ تو خیر اس وقت پتہ چلے گا جب کہ اس کی انویسٹیگیشن پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو۔ مگر ایک چیز بالکل واضح ہے کہ جب یہ جہاز کا جو انیشل جو ریکارڈنگ آئی ہے اس میں یہ جہاز بتاتا ہے کہ جی میں 3500 فٹ پہ ہوں، اور اس کو ٹاور کہتا ہے کہ جی آپ کا جو فاصلہ رن وے سے ہے وہ تقریباً 5 میل کا ہے۔ یہ ایک بڑی سیریس سی بات ہے۔ عموماً جہاز جب اپروچ کے اوپر آتا ہے اور اسٹیبلشڈ اپنے آپ کو جب کہتا ہے تو 5 میل کے فاصلے پہ آپ کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 1400 سے 1600 فٹ ہونی چاہیے۔ یہ جہاز 3500 فٹ پہ ہے، وچ مینس کہ یہ تقریباً اس ہائٹ سے ڈبل پہ ہے۔ یہ اس کو ہماری ایویشن زبان میں کہتے ہیں کہ ہی واز ہاٹ اینڈ ہائی۔ میں خدا نخواستہ کوئی بلیم یا کوئی وہ نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ایویلیویٹ کہ یہ سلسلہ جو ہے مطلب یہ دیکھیں ایئر کرافٹ کریشز میں ایویشن میں یہ اٹ از اے سیریز آف ایونٹس جس کی وجہ سے اس طریقے کے حادثات ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ون آف چیز نہیں ہوتی کہ جی آج یہ ہو گئی اور ایک دم سے یہ کوئی چیز ہوگی انلیس کہ کوئی بام ایکسپلوژن ہو۔ تو اس میں مطلب دس از ویئر ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ۔ جہاز ہاٹ اینڈ ہائی ہے، اس کو ٹاور کہہ رہا ہے کہ جی تم 5 میل ہو، وہ کہہ رہا ہے میں اسٹیبلشڈ ہوں، ٹھیک ہے۔ اینی وے ٹاور نے اس کو کہا آپ اسٹیبلشڈ ہیں، آپ کلیئر ٹو لینڈ۔ اس کے بعد وہ آتے ہیں، وہ ایک کال دیتے ہیں کہ بھئی جس میں آپ ایک وارننگ بھی سنتے ہیں۔ وہ کال جب وہ دے رہے ہیں اس سے پہلے جیسے انہوں نے مائک دبایا تو پیچھے ایک جس کو ہماری زبان میں CRC کہتے ہیں which is a continuous repetitive chime۔ یہ صرف ان صورتحال میں آتی ہے جہاز کے کاکپٹ میں جب کوئی ایسا ضروری چیز یا کوئی چیز رہ گئی ہو جو کہ وہ پائلٹ کو وارن کر رہی ہے کہ بھئی یہ چیز رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وی ڈونٹ نو وہ کیا ہے، وہ 2-3 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک لینڈنگ گیئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ چائم آ رہی ہے، لینڈنگ گیئر اس کا ڈاؤن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈاؤن انہوں نے کیا ہوا تھا اور نہیں تھا، یا یہ نہیں کیا، جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ جب ہاٹ اینڈ ہائی ہوتے ہیں تو آپ کو سپیڈ کم کرنے اور نیچے آنے کے لیے لینڈنگ گیئر کی مدد درکار ہوتی ہے اور آپ لیتے ہیں بیسیکلی لینڈنگ گیئر۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ یہ بھول گئے، بٹ دیٹ از دا ٹائم دیٹ ہی ریئلائزڈ کہ جی میرا لینڈنگ گیئر پوری طریقے سے ڈاؤن نہیں ہوا ہے جب اس کو کنٹینیوس ریپیٹیٹیو چائم آئی ہے۔ اب یہ لائک آئی سیڈ کہ یہ جب انویسٹیگیشن میں DFDR جو ہے۔ اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایئرپورٹ کے اطراف میں بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں، یہ طیارہ بھی انہی میں سے ایک عمارت سے ٹکرایا تھا، کیا وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کریش کی؟ اور دوسرا یہ کہ جو تناؤ کا شکار ہیں ایئر ٹریفک کنٹرولرز، ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو آپ دیکھیں آپ جمپ کر رہے ہیں، پلیز ڈونٹ جمپ، لیٹ اس گو ٹو دا سیریز آف ایونٹس۔ اف یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ what has happened, then I think we have to go through the series of events. Contributory factors میں نے کہا بہت سے ہیں، ہر چیز آ جائے گی۔ اب یہ جہاز نے اس وقت اس کو کہتا ہے کہ جی میں گو اراؤنڈ کروں گا، تو ہی گوز اراؤنڈ۔ اب اس گو اراؤنڈ کے اندر جب وہ گو اراؤنڈ کر کے اس کو جہاز وہ ٹاور کہتا ہے اوکے گو اراؤنڈ کلائم ٹو 3000۔ اب یہ 3000 فیٹ کلائم نہیں کر سکا ہے یہ جہاز، اب اس کو یہ اسٹرگل کر رہا تھا، ہی واز ناٹ کلائمنگ ٹو 3000 فیٹ۔ اس کو ٹاور نے کہا کہ جی یو آر 2000، تو وہ کہتا ہے اوکے گیو می 2000، ٹھیک ہے۔ اس نے مطلب کہا کہ جی مجھے 2000 ہی دے دو۔ پھر اس سے ٹاور اس کو کہتا ہے اوکے مینٹین 2000۔ پھر ٹاور اس کو دوبارہ کہتا ہے یور موڈ چارلی از انڈیکیٹنگ 1800 گوئنگ ڈاؤن، کہ اس کو ٹاور بتا رہا ہے کہ تم اور ڈسینڈ کر رہے ہو۔ اس کا کوئی وہ جواب نہیں دیتا۔ اس کے بعد جو اس کی نیکسٹ کال آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی آئی ایم کمنگ ڈائریکٹ، آئی ہیو لاسٹ انجن۔ اب وہ انجن ہے یا انجنز ہے خدا بہتر جانتا ہے، وہ ابھی پتہ چلے گا۔ تو وہ ڈائریکٹ آ رہا ہے، اب وہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بلڈنگ سے ٹکراتا ہے اور کریش ہو جاتا ہے۔
اب آپ کا جو سوال ہے آپ کا مطلب دیکھیں پہلے تو یہ جو سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں ان کا ایک انالیسس ہونا چاہیے. آپ کا یا میرا یہ کہنا کہ جی اس میں کوئی تکنیکی خرابی تھی یا نہیں تھی وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. بٹ دیر از ون ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ. وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے اندر پچھلے ایک سال میں یہ تیسرا واقعہ تھا جو ہاٹ اینڈ ہائی کا تھا. ایک ہوا تھا پسنی میں یا میرے خیال میں تربت میں جس میں کوئی کیپٹن سنجیلا تھے, مجھے ابھی یاد نہیں, آئی تھنک اٹ واز ATR جہاز تھا جو رن وے سے اتر گیا تھا, وہ بھی ہاٹ اینڈ ہائی تھا. اس کے بعد دوسرا ہوا گلگت کے اندر جس میں کیپٹن مریم تھی, وہ بھی ہاٹ اینڈ ہائی تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ وہ جہاز رن وے کے اوپر ہی رہا, وہ بھی کریش ہوا. Now this was the third event in which an aircraft was coming hot and high. So I think first thing which we can clearly see is that there is definitely nobody looking at this کہ why the pilots are coming hot and high. This is a very serious thing. تو یہ سب چیزیں لائک ایڈمنسٹریٹو یہ ٹریننگ کا لیپس ہو سکتا ہے. یہ تو اعجاز صاحب آپ نے ٹریننگ سے متعلق بات کی ہے, جو پیلپا کے تحفظات ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں کوئی بلیم گیم نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک اپنی انالیسس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, وچ از بیسڈ آن فیکٹس. 3 انسیڈنٹس ہوئے ہیں, تینوں میں ایک چیز واضح ہے کہ ہاٹ اینڈ ہائی تھے. سو وائی دے ور ہاٹ اینڈ ہائی. سو دا فیکٹ از کہ اب وہ ٹریننگ میں وہ پیلپا کا اپنا ایک, دیکھیں ان کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا, ان کا اپنا ایجنڈا ہے, میرا کوئی ایجنڈا نہیں, میں کوئی کسی کو بلیم نہیں کر رہا. میں صرف آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ ہمیں یہ سب چیزیں انالیسس کے اندر اور انویسٹیگیشن میں کرنی چاہیے. آپ کا سوال تھا بلڈنگ کے بارے میں, یس دس از آلسو این ایشو, بٹ بات یہ ہے کہ دنیا میں تو ہانگ کانگ کے اندر تو آپ اتنی اونچی اونچی بلڈنگوں کے درمیان آتے ہیں, لینڈ کر جاتے تھے. آج بھی مینہٹن کے اندر آپ جو کنارسی اپروچ بناتے ہیں, اٹ از رائٹ تھرو so many buildings, but the fact is as long as one is following procedures, one is on the track, is established properly, یہ بلڈنگیں رائٹ لیفٹ پہ ہوتی ہیں, they are not an issue. ٹکرانے کو جہاز ورلڈ ٹاور سے بھی ٹکرا گئے جو کوئی لے کے چلا گیا. تو what I'm saying is کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ these are all small things which we try to put blame on. We are not like trying to look at the main thing کہ what was the main issue which caused this thing. اور وہ یہی ہے, اس پہ میری ایک ضرور سجیشن ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اگین انویسٹیگیشن میں آپ کے پاس جو لوگ ہیں بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ دیر شوڈ بی سم پیپل ہو ہیو فلون دس ایئر پلین, دیر شوڈ بی سم پیپل فرام PIA, ان کے ڈپارٹمنٹ. ادھر PIA کا کوئی جو ڈائریکٹ انوالوڈ آدمی ہے وہ کوئی ہے نہیں, ہمارے سب ایئر فورس ریلیٹڈ لوگ ہیں. تو میری ایئر مارشل صاحب سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اس میں چاہے چیف پائلٹ کو یا آپ کا جو کارپوریٹ سیفٹی کا جو ہیڈ ہے, چیف پائلٹ سیفٹی ہے, اس کو ان کو بھی رکھیں تاکہ. اچھا اعجاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں تحقیقات کن پہلوؤں سے ہونی چاہیے, کن پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقات کرنی چاہیے؟ دیکھیں تحقیقات تو شروع ہونی چاہیے کہ بھئی آف کورس جہاز جب کلیئر ہوا ہے وہاں سے کہ بھئی جب کلیئر ہوا ٹیکنیکلی سیف تھا, کوئی ایشو نہیں تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہاں لاہور میں اس کی کوئی کلیئرنس کا کوئی چکر تھا, تو وی نیڈ ٹو لک انٹو دیٹ. دین وین the airplane has come over here, of course we need to look at the medical of the pilots. We need to look at the last reports of the pilots. پھر جب یہ hot and high تھا, why he was hot and high, why he was not properly cleared, why the tower brought him or allowed him to come so close to the runway at such a height. Anyway, pilot کہتا ہے I'm comfortable, وہ کہتا بھی ہے I'm comfortable, I'm established. تو the fact is کہ یہ سب چیزیں جو ہیں all of these aspects have to be analyzed. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جب آیا ہے اور اس نے گو اراؤنڈ کیا, اب زبیر صاحب کا جو انٹرویو ہے آئی تھنک دیٹ از وہ تو آن بورڈ تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی جہاز آیا ہے رن وے کے اوپر 1-2 جھٹکے لگے. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ جی رن وے کے اوپر اس کے انجن جو ہے وہ ٹچ کر گئے. اب دیز آر ویری ویری سیریس تھنگس وچ پیپل آر ہائی لائٹنگ, اینڈ یہ تو مطلب DFDR میں ایک ایک چیز پتہ چل جائے گی. اور اگر ایسا ہوا ہے تو وائی ڈیڈ ہی ہیو ٹو کم ڈاؤن سو لو, یا واز اٹ دیٹ ہی واز ناٹ ایون اویئر, بٹ اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہی واز ناٹ اویئر ہز لینڈنگ گیئر از ناٹ ڈاؤن, بیکاز وی کین ہیئر دا کنٹینیوس چائم. سو دا فیکٹ از کہ وہ کوئی ڈیف پائلٹ تو نہیں تھا کہ اس کو کنٹینیوس چائم سنائی نہیں دے رہی تھی. تو
یہ سب چیزوں پہ مطلب ایک ایک چیز کو پراپرلی ایسیس اینالائز کرنا ہوگا. اور you know why these chain of events were not stopped at some stage. ایویشن میں ہر وقت وہ کہتے ہیں نا کہ ایویشن از دیز انسیڈنٹس آف فلائٹ از لائک اے سوئس چیز جس میں وہ ایئر ببلز ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ کبھی جب یہ سب ببلز ایک ساتھ ہو جائیں تو سوئس چیز میں فل سوراخ ہو جاتا ہے وچ مینس کہ ایکسیڈنٹ ہوگا. یہاں پہ بھی چین آف ایونٹس ہیں, ہمیں کہیں نہ کہیں ایک چین کو ہم اگر روک دیں تو جو خدا نہ خواستہ انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, بٹ یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ سب چیزیں ہوئی. بہرحال اس بدقسمت طیارے کے ساتھ ہوا کیا یہ تو تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ اعجاز ہارون صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.